السلام علیکم بچوں، JCERT کے ڈیجی اسکول میں آپ کا خوش آمدید۔ میں ہوں توحید عالم اور آج آپ کے لیے لے کر کے حاضر خدمت ہوں 8ویں جماعت کی درسی کتاب اپنی زبان کا 17واں سبق کا دوسرا حصہ، جس میں ہم رفیع احمد قدوائی کے بارے میں پڑھیں گے۔ بچوں، آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے 17ویں سبق میں رفیع احمد قدوائی کے بارے میں کچھ حصہ پڑھا تھا، اور آج اسی سبق کے اگلے حصے کو ہم پڑھیں گے۔ تو آئیے ہم 17ویں سبق کے دوسرے حصے کی بلند خوانی کرتے ہیں۔ جس آدمی سے جس طرح ایک بار ملے بس عمر بھر اسی طرح ملتے رہے، غرور انہیں چھو تک نہیں گیا تھا۔ خلوت میں، جلوت میں، اندر باہر کہیں بھی ملتے، یہ کبھی بھی معلوم ہی نہ ہو پاتا کہ ملاقات کسی وزیر سے ہو رہی ہے۔ وزاداری کی ایک یادگار مثال یہ بھی ہے کہ عیدین کی نماز پابندی سے اپنے وطن مسولی ہی میں آ کر پڑھتے تھے۔ یوپی میں زمینداری کا خاتمہ ہوا، اسے ختم کروانے میں ان کا بھی ہاتھ تھا۔ یہ بھی ایک چھوٹے سے زمیندار تھے۔ اپنی زمینداری کو بچا لے جانا ان کے لیے کیا مشکل تھا، مطلق کوئی تدبیر نہ کی۔ اپنے عہدے سے اپنی ذات کے لیے کبھی ادنا فائدہ اٹھانے کا سبق انہوں نے پڑھا ہی نہ تھا۔ سوتیلی والدہ زندہ تھیں۔ ایک روز انہوں نے فرمایا، رفیع، زمینداری تو ختم کر دی، اب گھر کا خرچ کیسے چلے گا؟ خاندان بھوکوں مرے گا۔ سب کا انتظام کیا لیکن اپنے گھر کے لیے کچھ نہ کیا۔ رفیع صاحب ہنس کر بولے، اماں جان اب گھبراتی کیوں ہیں؟ زمینداری ختم ہو جانے سے کیا ہوتا ہے؟ میں کھرپا لے کر گھاس چھیلوں گا، آپ گٹھا بنا کر بیچیے گا، سب کی روٹی چل جائے گی۔ دشمنوں سے اس طرح ملتے کہ جیسے دوستوں سے ملا جاتا ہے۔ دوستوں سے یوں برتاؤ کرتے جیسے عزیزوں سے کیا جاتا ہے، اور عزیزوں کو اپنی جان کی طرح عزیز رکھتے تھے۔ کوئی ان سے کام نکالنا چاہتا یا کسی کو ان کی ضرورت آن پڑتی تو انہیں یاد ہی نہیں رہتا تھا کہ اپنا کون ہے اور بیگانہ کون۔ مقصود انہیں صرف کام کر دینا ہوتا تھا، اور اس وقت ہر ایک ان کا اپنا ہوتا تھا، بیگانہ کوئی بھی نہ رہتا۔ خلق اللہ کی خدمت وہ عبادت کی طرح کرتے تھے، اور خدمت کرنے میں انہیں وہی مزہ آتا جو دوسروں کو خدمت لینے میں آتا ہے۔ قدوائی صاحب سرتاپا عمل تھے اور ہر وقت عملی سرگرمیوں میں منہمک۔ اس کے باوجود خشک ذرا نہ تھے، ہر وقت خوش رہتے تھے اور دوسروں کو بھی خوش رکھنے کی کوشش میں لگے رہتے۔ بہت سویرے اٹھتے اور اسی وقت سے ان کا کام شروع ہو جاتا۔ دنوں کا کام گھنٹوں میں اور گھنٹوں کا کام منٹوں میں چکا دیتے۔ کھڑے ہو کر اور ٹہلتے ہوئے، بیٹھے ہوئے یا لیٹے ہوئے، ہر حال میں کام ہی کرتے ہوئے پائے جاتے تھے۔ رفیع صاحب کا 60 سال کی عمر میں 1954 میں انتقال ہوا، لیکن بے لوث اور شاندار خدمات کی بدولت ان کا نام رہتی دنیا تک باقی رہے گا۔ آج بھی مرحوم کے شاندار کارناموں اور بیش بہا خدمات کی وجہ سے ملک کے کروڑوں باشندوں کے دلوں میں ان کی یاد تازہ ہے۔ جب بھی ملک کسی ایسی بڑی مشکل سے دوچار ہوتا ہے جس کا حل تقریباً ناممکن ہو، تو مرحوم کا نام زبانوں پر بے ساختہ آتا ہے، اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر مرحوم اس وقت ہوتے تو یہ مسئلہ کبھی کا حل ہو چکا ہوتا۔ اس مضمون کو عبدالماجد دریابادی نے لکھا ہے۔ بچوں، آج کا سبق ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ اب اگلے ویڈیو میں اس سبق کے اگلے حصے کو ہم پڑھیں گے۔